شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ناکاش امجد شیئر کر رہے ہیں لاہور سے۔ ناکاش کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ میں جو سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ میرا موسٹ ریسنٹ کیس ہے جس کے اوپر میں ابھی بھی کام کر رہا ہوں۔ 22 مارچ کی بات ہے، ابھی ریسنٹلی مجھے میرے نمبر پر ایک کال ریسیو ہوئی۔ وہ جن کی کال تھی ان کو میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں اور وہ بہت ویل نون پرسنالٹی ہے، ایک پولیٹیشین ہے۔ ان کی فیملی کے آلریڈی 2 سے 3 کیس میں نے پہلے بھی سالو کیے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا، آج آپ کے ساتھ جو بات ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس کو لے کر ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ میرا بھتیجا ہے جو کہ بالکل ینگ ہے، وہ کچھ عرصے سے بہت عجیب و غریب اس کی کنڈیشن ہوئی ہے۔ اس کے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ کیا کریں۔ وہ اتنا ہنسنے کھیلنے والا، اتنی جالی نیچر کا لڑکا اب بہت زیادہ سنجیدہ اور بہت ہی زیادہ عجیب ہو گیا ہے۔ وہ ہم سے عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اسے مردے نظر آتے ہیں، جو لوگ فوت ہو چکے ہیں وہ اس کو خواب میں بار بار ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی قبرستان میں چلا جاتا ہے، وہاں پر اسے قبروں سے آوازیں آتی ہیں۔ قبروں میں پڑے ہوئے مردے اسے اس کی باتوں کا جواب دیتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتا ہے، اگر مجھے کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو میں قبرستان میں چلا جاتا ہوں، اور وہاں پر جا کر میں جس قبر کے پاس بھی بیٹھ کر کوئی بات کرتا ہوں، اپنا کوئی مسئلہ ڈسکس کرتا ہوں، تو مجھے اس قبر کا مردہ اس کا سارا حل بتا دیتا ہے۔ ہم نے اس سے یہ باتیں بہت سنی ہیں۔ اس کے والدین حد سے زیادہ پریشان ہیں کہ ان کا جوان بیٹا یہ کیسی باتیں کرنے لگ گیا ہے، اور تو اور زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اس کو جب بھی ہم لوگ کھانے کے لیے کہتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ان مردہ لوگوں نے کھانا دے دیا ہے، جو فوت ہو چکے ہیں وہ مجھے کھانا کھلا گئے ہیں، اور اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس کے کمرے سے کھانے پینے کی چیزیں برآمد ہوتی ہیں۔ نہ تو وہ کمرے سے باہر جاتا ہے اور نہ ہی اس کے کمرے میں وہ چیزیں کوئی پہنچ جاتا ہے۔ اس کو کون لا کر وہ چیزیں دیتا ہے ہم لوگ نہیں جانتے، یہاں تک کہ اس کے کمرے سے کھانے پینے کی چیزوں کی خوشبو کھانے کے ٹائم پر آتی ہے۔ اس کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں بھی آتی ہیں۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی سے مخاطب ہے، ان کو سوال جواب کر رہا ہے۔ اور ایک بات اور، وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے۔ اس کو پہلے کبھی غصہ آتا ہی نہیں تھا۔ کوئی بھی بات اس کی مرضی کے اگینسٹ ہو جائے، کوئی بھی بات ایسی ہو جو اس کی نہ مانی جائے، تو اس کی حالت بہت زیادہ عجیب ہو جاتی ہے۔ اس کا غصہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے جیسے انگارے نکلنے لگے، اس کی آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں، اور وہ ٹکٹکی باندھ کے جس بھی چیز کی طرف دیکھتا ہے وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے، پھر چاہے وہ چیز جتنی بھی ٹھوس کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی لکڑی کا بیڈ ہی کیوں نہ ہو، وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے 2 حصے ہو جاتے ہیں۔ ان کے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں۔ رات 12 بجے کے قریب وہ اکثر گھر سے باہر چلا جاتا ہے، کبھی رات 2-2:30 بجے وہ قبرستان میں چلا جاتا ہے۔ ہم لوگ اس کو چاہ کر بھی نہیں روک سکتے۔ ویسے وہ ہر وقت کمرے میں بند رہتا ہے۔ اس کی یہ عجیب و غریب حالت ان لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے جب انہوں نے یہ بات بتائی تو میں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کی طرف آتا ہوں اور پھر میں دیکھ لیتا ہوں۔ جب میں ان کی طرف گیا، وہ لوگ ڈیفینس فیز 3 میں رہتے ہیں۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو وہاں پر میں ایک سائڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جو والدین تھے انہوں نے جان بوجھ کر ایک ایسا سین کریٹ کیا جو ایسی باتیں تھیں اس کی نیچر کے اگینسٹ تھی۔ وہ باتیں پہلے سنتا رہا، پھر یہاں تک کہ ان لوگوں میں بحث و تکرار شروع ہو گیا، اور وہ بحث و تکرار لڑائی تک جا پہنچا۔ اس لڑکے کو بہت سا غصہ آ رہا تھا، وہ غصے سے غرانے لگ گیا، یہاں تک کہ
اس نے وہاں پر رکھی ایک چیز کی طرف دیکھا، جو چیز بہت ہی زیادہ ٹھوس تھی۔ ان کا وہ ایک ڈیپ فریزر تھا، وہ اس کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس طرح سے وائبریٹ کرنے لگا اور پھر وہ ٹوٹ گیا۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا میرے اوزان خطا ہو گئے۔ میں چپ چاپ وہاں سے واپس آ گیا کیونکہ میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر یہ ہے کیا۔ میں نے ان لوگوں سے یہ پوچھا کہ مجھے ایک بات کا جواب چاہیے، کیا آپ لوگوں کو اپنے گھر میں کوئی پرچھائی، کوئی سایہ، کوئی غیر انسانی حیولہ، کوئی غیر انسانی مخلوق کبھی نظر آئی ہے؟ یا آپ کو اپنے بیٹے کے کمرے سے کوئی گندی ناگوار بدبو آئی ہے؟ اس کے علاوہ میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ کیا یا کوئی ڈراؤنی آواز سنائی دیتی ہو؟ تو ان کا یہ کہنا تھا نہیں، نہ تو ہمیں اپنے گھر میں کوئی پرچھائی دکھتی ہے، نہ کوئی بیڈ اسمیل آتی ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی آواز سنائی دیتی ہے۔ بس ہم لوگوں کے بیٹے کے ساتھ عجیب و غریب معاملات ہیں۔ اب میں پریشان تھا کہ میں کیسے اس بات تک جاؤں۔ پھر میں نے انہیں یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ آپ نے اپنے اس بھتیجے سے یہ کہنا ہے کہ میرا کوئی مسئلہ ہے، میں آؤں گا اور اس کو اپنا ایک مسئلہ بتاؤں گا، اور اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ وہ مجھے کیا حل بتاتا ہے۔ پھر میں اس کی تہہ تک جاؤں گا کہ آخر اس کے ساتھ پرابلم کیا ہے۔ انہوں نے حامی بھر لی اور مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ آ جائیں۔ میں صبح ان کی طرف چلا گیا، ان کے بھتیجے سے ملا، اس کے ساتھ میں نے اپنا مسئلہ ڈسکس کیا۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک 2 دفعہ دیکھا اور یہ کہا کہ میں آپ کو اس کا جواب کل دوں گا، اب آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میں چپ چاپ وہاں سے اٹھا اور چلا گیا، اور میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا کیونکہ روز رات 2:30 بجے وہ قبرستان میں جاتا تھا۔ میں ان کے گھر کے قریب ہی تھا۔ جیسے ہی وہ ڈیفنس قبرستان میں جانے لگا تو میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گیا۔ میں اس سے تھوڑا فاصلے پر تھا۔ جب وہ قبرستان میں داخل ہوا تو پہلے اس نے لیفٹ اور پھر اس نے رائٹ سائڈ پر دیکھا، اور پھر چپ چاپ چلتا ہوا ایک قبر کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ قبر کے پاس بیٹھ کر بھی اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ میں اس کے پیچھے تھا لیکن چھپا ہوا تھا۔ پھر اس نے قبر کے پاس منہ کر کے جیسے کچھ بولا اور 1 منٹ چپ کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ پھر جیسے اس نے قبر کے ساتھ کان لگائے اور کچھ سننے لگ گیا۔ میں اپنی آنکھوں سے یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ میں وہاں پر ایک درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے کان لگا کر وہ باتیں سنی، پھر وہ وہاں سے چپ چاپ اٹھا اور واپس آ گیا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر میں داخل ہوا، میں قبرستان کے اندر گیا اور اس قبر پر جا کر میں نے بغور جائزہ لیا، لیکن مجھے وہاں پر کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں گھر واپس آ گیا اور آتے ساتھ مراقبے میں چلا گیا۔ جب میں مراقبے میں گیا تو مجھے سارے حالات پتہ چل گئے کہ آخر اس لڑکے کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ اس لڑکے کے اوپر پارسی چڑیل کا بسیرا تھا، اور وہ پارسی چڑیل کسی نے بھیجی نہیں تھی۔ اس لڑکے کے اوپر وہ پارسی چڑیل خود آئی تھی اور اس نے اس کو پوری طرح سے اپنے سائے میں لے لیا تھا۔ دراصل یہ لڑکا کچھ عرصہ پہلے جوبلی ٹاؤن سے گزر رہا تھا۔ جوبلی ٹاؤن سے جب یہ گزر رہا تھا تو وہاں پر راستے میں اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ جب اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوا تو وہاں پر اس نے رات کے ٹائم رک کر اپنا ٹائر چینج کیا۔ جو لوگ بھی لاہور سے ہیں وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ جوبلی ٹاؤن کا ایریا کیسا ہے اور وہ کتنا سنسان اور ویران ہے، اور رات کے ٹائم اس کا کیا سین ہوتا ہے۔ جس جگہ پر اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوا تھا وہاں پر وہ چڑیل اس وقت حاضر تھی۔ وہ چڑیل اس پر عاشق ہو گئی اور اس کے پیچھے لگ گئی۔ اب وہ جو مردوں کے روپ لے کر اس کے سامنے آتے ہیں وہ اس چڑیل کے ہی چھل ہیں۔ جو قبروں سے آوازیں بنا کر اس کو باتیں بتاتی ہے وہ بھی وہ چڑیل ہی ہے، ورنہ کسی بھی قبر سے ایسے مردوں کی آوازیں نہیں آتی، اور نہ ہی جاگتے ہوئے کوئی مردے نظر آتے ہیں۔ وہ سارے اس چڑیل کے سائے ہیں۔ اس چڑیل نے اس کا دماغ جکڑا ہوا ہے اور پکڑا ہوا ہے۔ جب بھی اس کو غصہ آتا ہے اور اس کی آنکھیں جب سرخ ہو جاتی ہے تو وہ چڑیل اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے۔ اس چڑیل کی طاقت کی وجہ سے اس کی نظروں کے سامنے آنے والی چیز ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ پارسی چڑیل بہت ہی زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ جب میں نے یہ ساری باتیں نوٹس کر لی تو پھر میں نے ان سے ڈسکس کیا کہ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ آخر اس لڑکے کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بھیانک چڑیل کے سائے میں ہے، اور وہ چڑیل پوری طرح اس کے اوپر قابض ہے
اور اس نے اس کو پوری طرح سے جکڑا ہوا ہے۔ ابھی میں اسٹل اس کیس کے اوپر کام کر رہا ہوں۔ اپنے نیکسٹ پارٹ میں میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا کہ آخر میں کامیاب ہوا اور کس طرح سے۔ بہت شکریہ نقاش امجد آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ایک ایسے لسنر ہے جو اپنا نیم آن ایئر نہیں کروانا چاہتے، انہوں نے شیئر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنے گاؤں کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں آلریڈی آپ کے ساتھ اپنے گاؤں کی بہت سی سٹوریز شیئر کر چکا ہوں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے، یہ تب کی بات ہے جب میں بہت چھوٹا ہوتا تھا۔ ابھی بھی میری آنکھوں کے آگے ایک بلر سا ویو ہے اس بات کا۔ ایک لڑکی کا جنازہ میں نے دیکھا تھا اور اس وقت ہم لوگوں نے یہ سنا تھا کہ اس لڑکی کے اوپر چڑیلوں کا سایہ ہو گیا تھا۔ اب پھر جب میں بڑا ہوا، مجھے چیزوں کا نالج ہوا، مجھے پتہ چلا کہ جنات، چڑیلے یہ سب کیا ہوتا ہے، تو میں نے اپنے ایک دوست سے جب ڈسکس کیا تو وہ لوگ اس بارے میں جانتے تھے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس لڑکی کے بھائی سے بھی ملے تھے، اس کے بھائی نے ہمیں بتایا تھا، یہ تب کی بات ہے، وہ لوگ بکریے چرانے کے لیے، جیسے گاؤں کا ایک کلچر ہوتا ہے، لوگ اپنے مال مویشی کو لے کر باہر میدان جو ہوتے ہیں جہاں پر سبزہ ہوتا ہے، ہریالی ہوتی ہے، وہاں پر کھلا لے کر جاتے ہیں کہ وہ وہاں پر چلتے پھرتے ہیں اور وہاں سے وہ گھاس وغیرہ کھا لیتے ہیں، تو پھر وہ لوگ اپنے ان مال مویشیوں کو واپس لے آتے ہیں۔ تو وہ دونوں بہن بھائی اپنی بکریوں کو لے کر چرانے کے لیے گاؤں سے آگے ایک میدان کی طرف گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر کافی زیادہ گرینری تھی۔ اس لڑکی نے جب دیکھا کہ ان کی جو بکریاں ہیں وہ چارہ کھا رہی ہے، تو وہ ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گئی اور زمین کے اوپر سے کچھ چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کر ایک جگہ پر زور زور سے پھینکنے لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس لڑکی کو وہاں سے جیسے کسی کے رونے کی، کسی کے چلانے کی آواز آنے لگ گئی۔ تو وہ لڑکی جب آگے جا کر دیکھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں جن کے چہرے زخمی ہیں اور ان کے چہروں کے اوپر سے خون بہہ رہے ہیں۔ اس نے جلدی سے اپنے بھائی کو آواز دی اور کہا، بھائی دیکھو یہ کیا چیز ہے۔ ان بچوں کے جو حلیے تھے وہ تھے تو بالکل انسانوں کی طرح، لیکن ان کے سائز اتنے چھوٹے تھے جیسے کوئی عجیب و غریب کریچر ہوتی ہے، کوئی عجیب و غریب مخلوق ہوتی ہے۔ جیسے اس کا بھائی بھاگ کر آیا وہاں پر دیکھنے کے لیے تو وہ غائب ہو چکے تھے۔ اس کے بھائی نے کہا، تم تو پاگل ہو، جھوٹ بول رہی ہو، یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا، نہیں بھائی میں جھوٹ نہیں بول رہی، ابھی یہاں پر چھوٹے چھوٹے 3-4 بچے تھے، لیکن وہ بہت زیادہ چھوٹے تھے، دیکھنے میں ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی عجیب و غریب مخلوق ہے۔ اس کا بھائی اس کو لے کر گھر آ گیا، بکریوں کو بھی لے کر۔ اس کے بعد اس لڑکی کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی، اس لڑکی کو دورے پڑنے لگ گئے۔ اس کی حالت ایسے ہو جاتی تھی کہ وہ رات کے ٹائم جاگ کر اس طرح سے آوازیں نکال کر رونے لگ جاتی تھی جیسے وہ کسی کی میت کے اوپر بین کر رہی ہے۔ اس کی چیخنے اور رونے کی آوازیں جب گاؤں کے آس پڑوس کے لوگ سنتے تھے تو ان میں خوف طاری ہونے لگ گیا کہ ان کے گھر سے اتنی ڈراؤنی آوازیں کہاں سے آتی ہیں۔ یہاں تک کہ روتے روتے اس کی آواز ایسے ہو جاتی تھی جیسے اس کے اندر کوئی بوڑھی عورت رو رہی ہو۔ یہاں تک کہ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ فلاں گھر کی فلاں لڑکی کے اوپر کسی عجیب و غریب مخلوق کا سایہ ہو چکا ہے اور وہ رات کے ٹائم عجیب و غریب آوازوں میں روتی ہے۔ بہت دفعہ وہ گھر سے رات کے ٹائم بھاگنے کی بھی کوشش کرتی تھی۔ اس کے گھر والے بہت پریشان ہو گئے، بہت سے عامل حضرات کے پاس بھی لے کر گئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر چڑیلوں کا سایہ ہو چکا ہے۔ وہ چڑیلیں اسے رات بھر ڈراتی تھی، مختلف روپ لے کر اس کے سامنے آتی تھی۔ اس لڑکی کی حالت دن بدن حد سے زیادہ بھیانک ہونے لگ گئی، وہ عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگ گئی، یہاں تک کہ اس کے گھر والے بھی اب اس سے ڈرنے لگ گئے تھے۔ بالآخر ایک ماہ اس نے بہت اذیت دیکھی اور ایک ماہ کے بعد اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب اس لڑکی کو دفنانے کے لیے قبرستان لے کر گئے تو وہاں پر جب اس کی تدفین ہو رہی تھی تو اس کے چہرے کے اوپر ایک سلیب گر گئی اور اس کا چہرہ زخمی ہو گیا، جیسے اس نے بتایا تھا کہ اس کریچر کا ان بچوں کے چہرے زخمی ہوئے تھے۔ میرے لسنر کہتے ہیں اس کی ڈیتھ، اس کا وہ 1 مہینے کا وہ جو اس کے اوپر وہ اٹیک ہوئے تھے وہ چڑیلوں کے، لوگوں کے دل میں آج کے دن تک اس بات کو لے کر خوف ہے۔ آج بھی اگر لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کے چہروں کے اوپر خوف کے تاثرات نظر آتے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میرے ایک لسنر نے شیئر کی، بہت شکریہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی نجم شیئر کر رہے ہیں۔
نجم کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں اور میں ایک جیولر ہوں۔ میری ایک گولڈ شاپ ہے۔ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے، میرے پاس ایک شادی کا آرڈر آیا ہوا تھا اور ہم لوگ وہ زیورات تیار کروا رہے تھے۔ ان دنوں میں ہم لوگوں کی جو ورک شاپ تھی وہ ہم لوگوں نے ایک اور جگہ پر شفٹ کی ہوئی تھی، کیونکہ ہم لوگوں کی شاپ کے اوپر ہی ہم لوگوں کی ورک شاپس ہوتی ہیں، تو وہاں پر ہم لوگ کچھ کام وغیرہ کروا رہے تھے۔ تو وقتی طور پر ہم لوگوں کی جو ورک شاپ تھی وہ مارکیٹ سے ہٹ کے ایک جگہ تھی، بہت قدیم اور پرانی ایک بلڈنگ تھی۔ آلموسٹ بہت سے ایسے شاپ کیپر تھے گولڈ مارکیٹ کے جنہوں نے وہاں پر وقتی طور پر اپنی ورک شاپس لگوائی ہوئی تھی، تو ہم لوگوں نے بھی وہاں پر لگوائی ہوئی تھی۔ مجھے بار بار وہ آرڈرز کی کال آ رہی تھی، تو میں خود گیا کہ جا کر پتہ کرتا ہوں کہ آخر ابھی کتنا کام پینڈنگ ہے۔ تقریباً ٹائم ہوگا مغرب سے پہلے، کچھ دیر پہلے میں وہاں پر گیا تھا۔ اب وہ جو بلڈنگ تھی وہ اس طرح سے تھی کہ اس کے تقریباً جو فرنٹ تھا وہ سارا حصہ درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ ایک پرانی عمارت تھی، کسی دور میں وہاں پر کچھ دفتر ہوا کرتے تھے، کچھ آفیسز ہوا کرتے تھے۔ پھر وہاں پر کسی ایک آفس میں عجیب و غریب طرح سے پرسرار طور پر آگ لگ گئی تھی، بلڈنگ کا کافی زیادہ حصہ جلا ہوا تھا۔ تو وہ جو آفس تھا وہ جلنے کے بعد وہ خالی ہو گیا، تو وہاں پر لوگوں کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آنے لگ گئے، ان کو وہم ہونے لگ گئے یا جو بھی تھا، ڈر کے مارے وہ بلڈنگ خالی ہوگی۔ تقریباً 20-25 سال وہ جگہ خالی رہی۔ پھر اس کے بعد کسی اور نے اس جگہ کو خریدا، تو وہاں پر ایسے وہ رینٹ آؤٹ کرنے لگ گئے کہ اگر کسی کو ضرورت ہو تو ہم لوگ دے سکتے ہیں۔ پرماننٹ وہاں پر کوئی بھی بزنس سیٹ اپ نہیں تھا۔ اب ہم لوگوں کی جو ورک شاپ تھی یہ 3rd فلور پر تھی، اور وہاں پر کوئی وہ یہ نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی لفٹ سسٹم ہو، سٹیئر سے ہی اوپر جانا ہوتا تھا۔ بڑی تنگ تنگ سی وہ سیڑھیاں تھیں۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، میں اپنے ورکرز کو کال کر رہا تھا، وہ لوگ میری کال اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ مجھے لگا شاید کام میں بزی ہے اس لیے میری کال اٹینڈ نہیں کر رہے۔ میں فوراً سے سیڑھیوں میں بلڈنگ کے اندر گیا۔ جیسے اوپر جانے لگا، کافی جگہ وہاں کی ٹوٹی پھوٹی سی تھی، کیونکہ وہ یوز میں ہی نہیں تھی وہ جگہ، جس کو جتنی ضرورت تھی وہ اپنی جگہ کو صاف کر لیا کرتے تھے۔ جیسے ہی میں سیڑھیوں سے اوپر جانے لگا، ابھی میں 2nd فلور تک پہنچا تھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے آگے سیڑھیوں کے اوپر کوئی عورت چڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ اس عورت نے پنک سے کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے بال کھلے ہوئے تھے، بال کافی زیادہ لمبے تھے، اور اس نے جیسے گلے میں دوپٹہ پہنا ہوتا ہے، دوپٹہ پہنا ہوا تھا۔ چوڑیوں کی آواز بہت زیادہ آ رہی تھی۔ وہ تیزی کے ساتھ چڑھتی سیڑھیوں پر جا رہی تھی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، بڑا عجیب لگا کہ یہ عورت کون ہے اور اس ٹائم یہ ورک شاپ میں کیا کر رہی ہے، وہاں پر تو کوئی کسٹمر جاتا ہی نہیں ہے۔ میں نے اس کو روکنا ٹوکنا تو مناسب نہیں سمجھا۔ میں تیزی سے جیسے اوپر چڑھنے لگا، اب وہ عورت تھی، پہلے وہ تیزی سے چڑھ رہی تھی، پھر وہ سلو چڑھنے لگ گئی۔ مجھے دیر ہو رہی تھی، میری شاپ پیچھے اکیلی تھی، مجھے جلدی جانا تھا۔ میں اس کے پاس سے گزرا، بہت عجیب سی مجھے اسمیل آئی۔ پتہ نہیں وہ کیا اسمیل تھی، بہت تیز سی کوئی وہ اسمیل تھی کہ میرا سر ہی گھوم گیا۔ میں فوراً سے اوپر چڑھا، وہ اتنی عجیب اسمیل تھی کہ میں پیچھے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ یقین کریں کہ میں زیادہ سے زیادہ 3 سیڑھیوں اوپر چڑھا ہوں گا۔ جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہاں پر کسی عورت کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ودن اے سیکنڈ وہ عورت کہاں گئی میں نہیں جانتا۔ میں اتنا شاکڈ ہوا کہ میں ساری سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ میں نے 2nd فلور پر بھی دیکھا، اتنی جلدی تو وہ سیڑھیاں اتر ہی نہیں سکتی تھی۔ تقریباً 10 سے 15 سیڑھیاں تھیں جو میں کراس کر کے اوپر گیا تھا، اور اس کو پھر میں نے کراس کیا۔ پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ میں فوراً سے بھاگتا ہوا اوپر آیا، ورک شاپ پر گیا، لڑکوں سے پوچھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ سر جتنا بھی ہم لوگ کام تیار کر کے جاتے ہیں، نیکسٹ ڈے آتے ہیں تو آدھے سے زیادہ کام پھر وہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے کیا ہی نہیں ہے، ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ آج تک ایسا نہیں ہوا ہمارے ساتھ، کام ہم سے ہوتا ہی نہیں ہے، ہم لوگوں کے سر بھاری ہو جاتے ہیں، حد سے زیادہ نیند آنے لگ جاتی ہے۔ جیسے ہی یہاں پر کام کرنا شروع کرتے ہیں، مغرب کے بعد یہ پوری بلڈنگ سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگ جاتی ہیں، کبھی بکری کے بولنے کی، کبھی پائلوں کی چھن کی، کبھی چوڑیوں کی چھن کی، اور یہاں تک کہ عورتوں کے ہنسنے اور بولنے کی آوازیں بھی آتی ہیں، جبکہ اس بلڈنگ کے سراؤنڈنگ میں کوئی گھر نہیں تھا۔
اس کی بیک سائڈ پر ایک اور پلازا تھا، اس کی بیک وال لگتی تھی، وہاں سے آوازیں آ ہی نہیں تھی سکتی کیونکہ یہ بلڈنگ خود بہت بڑی تھی اور اس کی بیک سائڈ بالکل خالی تھی۔ میں نے یہ کہا کہ ابھی میں سیڑھیوں سے اوپر آ رہا تھا تو میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، اس کو جیسے ہی میں نے کراس کیا وہ غائب ہو گئی۔ یہی بات میرے ایک ورکر نے بھی کی، اس نے کہا کہ میں کل کھانا لینے جا رہا تھا رات کا، تو جیسے ہی میں سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا ہوں تو میں نے ایک عورت کو سیکنڈ فلور کی سیڑھیوں پر بیٹھے دیکھا ہے۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ شاید کوئی مانگنے والی ہے، تو میں نے اسے کہا کہ بی بی تم کون اور یہاں پر کیوں بیٹھی ہو؟ یہ کہنے کی دیر تھی مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا اور آواز بالکل میرے کانوں کے پاس سے آئی تھی، میرا نام کسی نے لیا تھا۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا اور جب آگے دیکھا تو وہ عورت غائب تھی، جبکہ وہ بالکل سیڑھیوں کے درمیان میں بیٹھی تھی۔ اب جب میں نے یہ باتیں سنی، میں واپس آیا تو میں نے آ کر یہ بات ہم لوگوں کے علاقے میں ایک مسجد تھی، مولوی صاحب سے ڈسکس کی۔ وہ پہنچے ہوئے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ عمارت آسیب زدہ ہے، وہاں پر بے حد جنات ہیں، 25 سال وہ جگہ خالی رہی ہے، اور وہ جو آگ لگی تھی وہ بھی جنات نے ہی لگائی تھی۔ وہ جو سارے دفتر خالی ہوئے تھے وہ اسی لیے ہوئے تھے کہ وہاں پر جنات لوگوں کو کام کرنے نہیں دیتے تھے، بہتر یہی ہے کہ تم لوگ یہاں پر کام نہ کرو۔ پھر ہم لوگوں نے اسی ویک میں ہم لوگوں کی جتنی ورک شاپ بنی ہوئی تھی اسی میں کام سٹارٹ کر دیا۔ جو کام 15 دن میں ان سے ہو ہی نہیں رہا تھا، 5 دنوں میں انہوں نے وہ کام تیار کر دیا۔ یہ میری اپنی زندگی کی ایک کہانی تھی جس کا میں آئی وٹنس ہوں، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور جتنی بھی وہاں پر ورک شاپس تھی سب کے ساتھ یہی مسئلے تھے۔ ان کو تو باقاعدہ ایک عورت نظر آتی تھی جو آ کر وہ ونڈو میں کھڑی ہو جاتی تھی، اس کا ایک سائڈ سے چہرہ بہت خوبصورت لگتا تھا، جیسے وہ چہرہ پلٹتی تھی تو وہ چہرہ جلا ہوا ہوتا تھا اور وہ اسی ٹائم غائب ہو جاتی تھی۔ بہت سے لوگ وہاں پر بے ہوش ہوئے، ڈرے، اور اس کے بعد اس بلڈنگ میں کبھی کوئی نہیں گیا۔ اس بلڈنگ کا کیا حال ہے کوئی جانتا بھی نہیں، اور اب درخت اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ اس بلڈنگ کے بہت سے حصوں کے اندر بھی ان کی شاخیں جا چکی ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ نجم آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirvik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں ناول جلدی سٹارٹ کروں گی، میں بھی کل ہی سٹارٹ کر دوں، تو ضرور وزٹ کریے گا ہارر اردو سینٹر کو۔ نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔